وقال الملک اوتونی بھی. اب اس نے سن کے جا کے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں گیا تھا، میرے ایک دوست ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑا اچھا لب و لہجہ ہے ان کا، صورت بھی بہت اچھی ہے، سیرت بھی بڑی پیاری ہے، وہ خواب کی تعبیر بڑی اچھی بیان کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ تعبیر بیان کی ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا لے گی. یعنی 7 قحط سالی کے سال جو آئیں گے ان سالوں میں وہ اناج صرف ہو جائے گا جو 7 خوشحالی کے سالوں میں جمع کیا گیا تھا. 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. اب یہ تو تعریف ہے، یہ تو خواب کی تعبیر ہوئی. اب یہ 7 موٹی گائیں کیا ہے؟ آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کہاں ہوتا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے آپ کے پیٹ میں بھوک ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بھوکے پیٹ میں وہ کھانا پہنچ جاتا ہے نہیں؟ تو کھانے والے کے اندر کھائی جانے والی چیز پہنچ جاتی ہے. کھانے والے کے اندر کھائی جانے والی چیز پہنچ جاتی ہے، موجود رہتی ہے. تو 7 موٹی گائیں کیا ہے اور 7 دبلی گائیں کیا؟ دیکھیے کہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہم میں 7 موٹی گائیں کیا ہیں، 7 توانا چیزیں ہیں، صفات ہیں. وہ صفات ہی 7 صفات کمالیہ ہیں: حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. یہ 7 صفات ہیں، 7 صفات کمالیہ. یہ ہمارے ذاتی نہیں ہیں، اللہ کے یہ ذاتی ہیں اور ہم میں اضافتاً اور امانتاً اللہ تعالیٰ نے رکھیں. یہ 7 موٹی گائیں ہیں. 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں، یأکلہن 7 عجاف، جنہیں کھا لیتی ہیں 7 دبلی گائیں. ہیں دبلی، ہیں گائیں دبلی، 7 دبلی گائیں، لیکن موٹی گایوں کو اپنے اندر لے لیتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے 7 صفات ناقصہ میں کیا بات ہے، 7 صفات ناقصہ میں کیا کمال ہے کہ ہیں ناقصہ لیکن کاملہ صفات ان کے اندر ہیں. موت صفت ناقصہ ہے لیکن اس میں حیات صفت کاملہ ہے. جہل صفت ناقصہ ہے لیکن اس میں علم جو صفت کاملہ ہے وہ موجود ہے. اضطرار صفت ناقصہ ہے لیکن اس میں ارادہ جو صفت کاملہ ہے وہ موجود ہے. عجز صفت ناقصہ ہے لیکن اس میں قدرت جو صفت کاملہ ہے وہ موجود ہے. بہراپن صفت ناقصہ ہے، اس میں سماعت جو صفت کاملہ ہے وہ موجود ہے. اندھاپن صفت ناقصہ ہے، اس میں بصارت جو صفت کاملہ ہے وہ موجود ہے. گونگاپن صفت ناقصہ ہے، اس میں کلام جو صفت کاملہ ہے وہ موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا ناقصہ صفات کاملہ صفات کو رکھتی. جس طرح 7 دبلی گائیں نے اپنے اندر رکھ لیا 7 موٹی گایوں کو، اسی طرح 7 صفات ناقصہ میں 7 صفات کمالیہ موجود ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات. اور 7 ہرے بھرے خوشے اور 7 خشک خوشے. ہرے خوشے کیا ہیں؟ یہ 7 صفات کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہاریں ہیں، رونقیں ہیں، راحتیں ہیں. ان 7 صفات ہی کی وجہ سے آپ زندہ ہیں. لہذا بیٹی باپ کا احترام کر رہی ہے، باپ زندہ ہے، بیٹی باپ کے پاؤں چوم رہی ہے، بیوی شوہر کا احترام کر رہی ہے، بھائی بھائی سے محبت کر رہا ہے. آپ زندہ ہیں، آپ کا بھائی آپ کو چاہ رہا ہے، آپ کی بہن آپ کو چاہ رہی ہے، آپ کی بیگم آپ کو چاہ رہی ہے، آپ کا بیٹا آپ کو چاہ رہا ہے، آپ کا دوست آپ سے ملنے آ رہا ہے. آپ دولت کما رہے ہیں، شہرت کما رہے ہیں،
آپ علم رکھتے ہیں، علم کی بنیاد پر آپ کو شہرتیں مل رہی ہیں، آپ ارادہ رکھتے ہیں، ارادے کی بنیاد پر آپ عبادتیں کر رہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، لہٰذا آپ اسرار خداوندی سن رہے ہیں، احکام خداوندی سنتے ہیں، عمل کر رہے ہیں، آپ کو قدرت ہے، اسی لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، خدا کو راضی کرتے ہیں، خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ بھی بہاریں ہیں، ہریالی ہے، سبزی ہے، سرسبز و شاداب مناظر ہیں، خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، بہاریں ہیں، یہ انہی 7 صفات کمالیہ کی وجہ سے۔ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ، اور 7 خشک بالیاں، وہ کیا ہیں؟ موت، جہل، اضطرار، عجز، بہرا پن، اندھا پن، گونگا پن، یہ خشک، اور وہ کیا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، یہ بھی اس کی تفہیم ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے صفات خشک صفات ہیں، اور خدا کے صفات جو ہمیں ملے ہیں، خدا کی عطا سے ملے ہیں، وہ ہرے ہیں۔ دوسری بات، 7 صفات کمالیہ ہی، 7 صفات کمالیہ ہی۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہار دکھاتے، جوانی میں حیات شباب پر ہوتی ہے، علم شباب پر ہوتا ہے، قدرت شباب پر ہوتی ہے، ارادے شباب پر ہوتے ہیں، حوصلے بلند ہوتے ہیں، امنگیں ہی امنگیں ہوتی ہیں، جولانی ہی جولانی ہوتی ہے۔ ایک عالم ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، عنفوان شباب ہے، جوانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بالیاں سرسبز ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ یہی سرسبز بالیاں خشک بالیوں میں بدل جاتی ہیں۔ حیات ہے، لیکن موت کی دعا کر رہا ہے، یہ حیات موت سے بدتر ہے، وہ اللہ لے لے اس حیات کو۔ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، ہرے سنبلے آگے چل کے کیا بن جاتے ہیں؟ خشک سنبلے بن جاتے ہیں۔ حیات جو مزہ جوانی میں دیتی ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں دیتی۔ علم بڑھاپے میں غلط سلط ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کا دوسرا، زکوٰۃ کے تعلق سے پوچھا جائے، مفتی کو جو بوڑھا ہو چکا ہے، علم کھو چکا ہے، نماز کے تعلق سے بولتا ہے، نحو کے تعلق سے پوچھا جائے تو صرف بولتا ہے، فارسی کے تعلق سے پوچھا جائے تو عربی بولتا ہے، مصدر کو مشتق بولتا ہے، جامد کو مصدر بولتا ہے، صفت کو اسم بولتا ہے، اسم کو صفت بولتا ہے، اسم فاعل کو اسم مفعول بولتا ہے، مبالغے کو اسم تفضیل بتاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ حلال کو حرام کہہ دیتا ہے، حرام کو حلال بتا دیتا ہے، ناجائز کو جائز بتا دیتا ہے۔ تو علم کہاں رہا؟ اسی طرح ارادہ، پھر قدرتیں بڑھاپے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سرسبزیاں و شادابیاں اگر ہماری اپنی ہوتی تو ہمیشہ یہ سرسبز و شادابی ہوتی، اگر صفات کمالیہ ہمارے اپنے ہوتے تو ہمیشہ شباب پر ہوتے، ہمیشہ ان کی حالت ترقی پر ہوتی، ہمیشہ ان میں کمال ہوتا۔ نہیں، یہ صفات ہمارے نہیں ہیں، ہم میں ہیں، لہذا اسی وجہ سے کبھی یہ ہرے ہوتے ہیں، کبھی یہ خشک اور زرد پڑ جاتے ہیں۔ بات معلوم ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر جو صفات کمالیہ ہیں وہ تمہاری ذاتی نہیں ہیں، اگر ذاتی ہوتی تو ہمیشہ شباب پر ہوتی۔ جس طرح جوانی میں حیات ہے اس طرح بڑھاپے میں حیات نہیں ہے، جیسے علم جوانی میں ہے ویسے وہ بڑھاپے میں نہیں، جیسے سماعت جوانی میں ہے ویسے بڑھاپے میں نہیں۔ کان میں ٹکی لگا لیا ہے، آنکھوں میں بصارت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک صاحب نے کہا تھا مجھے 10-12 سال 15 سال پہلے کہ 50 سال کے بعد تمام اعضاء میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے، قوتوں میں انحطاط اور زوال شروع ہو جاتا ہے 50 سال کے بعد۔ سننا بھی کم ہو جاتا ہے، دیکھنا بھی کم ہو جاتا ہے، چکھنے کی قوت میں بھی کمی آ جاتی ہے، سونگھنے کی قوت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زوال اور انحطاط جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ صفات کمالیہ ہی ہیں، لیکن چونکہ تمہاری ذاتی صفات نہیں ہیں لیکن تم میں ہے، لہٰذا وہ صفات کمالیہ کسی مرحلے پر پہنچ کر زرد پڑنے لگتی ہیں، پھیکی معلوم ہونے لگتی ہیں، اپنا شباب کھو بیٹھتی ہیں، اپنی لذتیں کھو بیٹھتی ہیں، اپنی رعنائیاں کھو بیٹھتی ہیں۔
یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات